الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی۔ اس کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا ماہ ربیع النور شریف کی یہ عظیم بابرکت محفل میں اللہ تعالی ہم سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر ہم نے پہلے پروگرام میں گفتگو کی۔ آج کا ہمارا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کامل نمونہ، حضور کا اسوہ حسنہ ایک کامل نمونہ، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ تمہارے لیے ایک کامل و اکمل نمونہ ہے۔ آئیڈیل ہستی تمہارے لیے وہ اگر اس دنیا میں ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے، رات باقی تھی کہ نکل آیا سورج تیرا۔ حضرات ذی وقار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس وقت جلوہ گری ہوئی، حضور کی ولادت باسعادت اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں گمراہی، جہالت، تاریکی اور اللہ سے مکمل دوری ہو چکی تھی۔ کہ انسان بظاہر تو انسان تھا، لیکن اس کی حالت، اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت جانوروں سے بھی، درندوں سے بھی گئی گزری تھی۔ یہ تھا تو انسان، لیکن یہ حالت جانوروں جیسے بسر کیا کرتا تھا۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو انسان عقل و شعور کے باوجود بھی حقیقت کو پہچاننے سے غافل تھا۔ یہ انسان کی تاریکی، انسان کی گمراہی، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ جو انسان ایک مچھلی کو پکڑنے کے لیے وہ جو کیچوے کا سہارا لیتا ہے، ایک دور انسان کی تاریخ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ اس انسان نے اس کیچوے کو بھی اپنا خدا بنایا ہوا۔ بتائیے ذرا، اس کیچوے کی عبادت یہ انسان کیا کرتا تھا، حضرت انسان، کہ جس کو اللہ نے اپنا نائب بنا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے فرمایا ہے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب حضرت انسان کو بنانے جا رہا ہوں، لیکن یہ انسان اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے۔ 500 سال کا درمیان کا زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر دیکھتی، انسانیت جو ہے وہ انتظار میں تھی کہ کوئی رہنما آئے، کوئی ہادی آئے، کوئی رہبر آئے، کوئی مسیحا آئے۔ تو اتنے میں کیا ہوا حضرات ذی وقار؟ دوشنبے کا دن تھا، سحر کا اجالا، کہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں جلوہ گر فرما دیا۔ تو میرے آقا آئے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، وہ سیرت مبارکہ جس کو اللہ نے کامل و اکمل فرمایا، جس پر عمل پیرا ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو، اللہ کی آشنائی چاہتے ہو، معرفت خداوندی کا پیکر بننا چاہتے ہو، تو راستہ جو ہے وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تمہیں اپنی آئیڈیل جو شخصیت بنانی پڑے گی وہ حضرت محمد مصطفیٰ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनानी पड़ेगी। हजरत अम्मा आयशा तो सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लोगों हुजूर की सीरत ये है कि हुजूर घर के भी काम काज किया करते थे। हुजूर की सादगी का आलम ये था, जरा अंदाजा तो लगाइए। साहिबान ज़ीवकार सरदारुल अंबिया, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार अंबिया, ताजदार रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सादगी का आलम देखिए। अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमाती हैं, हुजूर अपने कपड़ों पर पैबंद खुद लगाया करते, मेरे आका खुद सिया करते। उसके बाद अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर के नालैन मुबारका अगर फट जाते मेरे आका खुद सिया करते। हालांकि मेरे आका सरदारुल अंबिया हैं। हर तरफ गुलाम जब पेश होते हैं तो वो अर्ज करते हैं, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे तो माँ बाप भी आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप हुक्म तो फरमाइए। लेकिन कुर्बान जाइए, उस नबी की सीरत क्या है। हुजूर खुद ही जो है वो जुत्ती को गांठ लेते थे। अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमाती, हुजूर घर के काम काज भी करवा लेते थे। हम हंडिया पका रहे होते थे तो हुजूर आटा भी गुंदवा लेते थे। हुजूर घर के अंदर झाड़ू भी देते थे। मेरे आका घर की सफाई भी करते थे। यहां तक कि हुजूर की सीरत का हर एक गोशा इस तरह रोशन है। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैं एक मर्तबा बकरी की खाल जो है वो अलग कर रहा था तो मुझे तरीका नहीं आ रहा था। इतने में मेरे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो हुजूर ने जब मुझे देखा कि मुश्किल का शिकार हूं तो हुजूर फरमाने लगे, मुआज बिन जबल रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि बकरी की खाल कैसे उतारी जाती है। हजरत मुआज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बकरी की खाल को अलग करके उतार करके दिखाया और हुजूर ने फरमाया, ऐ मुआज इब्न जबल इस तरह बकरी की खाल उतार। सामीन ज़ीवकार बताइए, आज मिंबर व मेहराब के वाली, आज जिसके पास कोई इल्म ज्यादा आ जाए, जिसके पास अल्लाह का कुर्ब ज्यादा आ जाए, जो तकवा और परहेजगारी का जो लेबल लगा लेता है, वो तो आज के इस दौर में वो टिश्यू भी नहीं उठा सकता। टिश्यू का डब्बा भी उसको पकड़वाना पड़ता है। तो हजरात ज़ीवकार बताइए तो सही, हम कहां चले गए। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत ये दर्ज तो नहीं देती। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुलामों के काम करते हैं। रिवायत में आता है कि मेरे आका को एक मर्तबा कहीं से 10 दीनार हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किए गए। तो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुकान पर गए। 4 दीनार से हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कुर्ता लिया। वो कुर्ता मेरे आका ने पहना तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। मेरे आका खुद खूबसूरत थे, यानी गोया के हुजूर ने उस कपड़े को अपनी जाते वाला सिफात के जरिए उस कपड़े को 4 चांद लगा दिए। जब एक सहाबी देखते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है, या रसूलल्लाह ये अता तो फरमा दी। मेरे आका ने उतार कर दे दिया। कुर्बान जाइए, ये मेरे आका की बंदा परवरी है। फिर उसके बाद हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर एक और कमीज लेकर आते हैं। रास्ते में लेकर आ रहे होते हैं, 2 दीनार बाकी हैं। तो इतने में मेरे आका क्या देखते हैं, एक लौंडी है, एक औरत है, एक जो है वो गुलामा है। वो लौंडी गुलाम थी तो वो रो रही थी। उससे पूछा गया क्या माजरा है। मेरे आका ने फरमाया, तो उसने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मालिक ने मुझे 2 दीनार दिए थे कि सौदा लेकर आओ। वो 2 दीनार मुझसे गुम हो गए। मैं खड़ी हूं रो रही कि मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मेरे आका के पास जो 2 दीनार बाकी थे, हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लौंडी को दिए। फरमाया जाओ। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर देखते हैं, वो परेशान ठहरी है। हुजूर फरमाते क्या माजरा, बताइए तो सही। सामीन ज़ीवकार, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 11 अज़वाज मुबारका घर में मौजूद, मेरे आका के शबो रोज इस तरह जो है मसरूफ तरीन होते हैं। मेरे आका रात को भी मुसल्ला बिछा लेते हैं, अल्लाह की इबादत में सरगर्म होते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे आका की सीरत किस तरह कामिल व अकमल है। उसवे हसना, एक कामिल नमूना किस तरह बनता है। मेरे आका उस लौंडी को कहते हैं क्या मामला है।
وہ کہنے لگی اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، میں اگر اس حال میں اگر جاتی ہوں تو میرا مالک مجھے مارے گا، میں ڈر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں محمد تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ میرے آقا خود چل کر گئے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے وہاں پر اس مالک کے گھر جا کر جو ہے دروازے پر دستک دی۔ اب ذرا دیکھیے گا حضور کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری سماعتوں کے سامنے کس طرح واضح ہوتا ہے۔ میرے آقا دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازے پر جب دستک دی تو میرے آقا کا کس طرح عمل مبارک تھا کہ دروازے کے سامنے نہ آتے، دستک دیتے تو پھر سائیڈ پر ہو جاتے۔ اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی، ساتھ ساتھ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دروازہ نہ کھلا، حضور نے دوسری بار دستک دی، دستک دے کر پھر میرے آقا سائیڈ پہ ہو گئے، پھر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ حضور نے پھر دستک دی، تیسری مرتبہ جب حضور نے دستک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی تھا کہ اس کے بعد میرے آقا جانے لگے تو دروازہ کھل گیا۔ اچانک وہ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر دست بوسی کی، یا رسول اللہ قربان جائیے آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، میں نے 3 بار دستک دی، تم نے نہیں سنا؟ پہلی بار جواب نہیں دیا، دوسری بار بھی جواب نہیں دیا، تیسری بار کھولا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقدر جاگے، ہمارے نصیب جاگے تھے کہ آپ کی جلوہ گری ہوئی اور آپ اپنی زبان مبارک سے یہ جملے عطا فرما رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو ہم نے چاہا کہ یہ سلامتیاں اور رحمات و برکات کی دعائیں نکلتی رہیں اور ہم سنتے رہے، گویا کہ ہم حقدار ہو رہے ہیں۔ حضور کی زبان مبارک سے جو کچھ نکل رہا ہے اللہ قبول فرما رہا ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی وجہ سے میں نے جواب نہیں دینا جو ہے گوارا کیا، جب آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تو میں نے جواب عرض کر دیا۔ یا رسول اللہ اس کی سفارش لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کے آنے کی برکت سے یا رسول اللہ میں اس لونڈی کو آزاد کرتا، آج کے بعد یہ آزاد ہو گئی، یہ آج کے بعد میری ملک نہیں، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرات ذی وقار ذرا دیکھیے یہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ میرے آقا نے کس طرح غلاموں کو، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنے گھر کے خادموں کو حقوق عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال لے لیجئے، آپ فرماتے 10 برس میں اپنے نبی کے بارگاہ میں رہا، 10 سال حضور کی خدمت میں رہا۔ میری ماں آئیں ام سلیم، آ کر کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کے کام کاج بھی کر لے گا، آپ کوئی کام بتائیں گے تو یہ کام بھی کر آئے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا، یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائیے۔ تو حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی سیرت کس طرح ہے؟ حضرت انس فرماتے 10 برس میں قسم بخدا ایک دن بھی اللہ کے نبی نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے ڈانٹا، میں نے کوئی کام نہیں کیا، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ میرے آقا نے ہمیشہ پیار ہی پیار دیا، میرے آقا نے ہمیشہ محبت ہی محبت دی، میرے آقا نے غلام زادوں کو بھی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار دیا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت حضرات ذی وقار آج کے اس دور میں ہم پر لازم ہے، ملزوم ہے کہ اسوہ حسنہ کامل نمونہ کس طرح بنتا ہے؟ وہ اس طرح بنتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں حضور کی اسوہ حسنہ کا ایک ایک پہلو اپناتے ہیں۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، وہ کہانی سنی ہوگی، وہ قصہ سنا ہوگا ایک بڑھیا کا، وہ بڑھیا کہ جب مکے میں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے، کافروں نے، مشرکین نے یہ پھیلا دیا، یہ ڈھنڈورا پیٹنے لگے کہ ایک جادوگر آ گیا مکے میں۔ وہ جادوگر جس کے پاس کوئی جاتا ہے، کوئی بھی چل کر جاتا ہے، وہ اس کا دین دھرم کھینچ لیتا ہے اور اس کو اپنے دین کی طرف لے آتا ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ کہا کہ ایک جو ہے وہ جادوگر آ گیا ہے۔ تو وہ بڑھیا تھی، اس کو پتا چلا، وہ سوچنے لگی کہ لوگوں میں نے پوری زندگی اپنے بتوں کے ساتھ وفاداری میں گزاری، بت پرستی میں نے زندگی بسر کی، یہ نہ ہو کہ کہیں میں بھی اس جادوگر کے ہتھے چڑھ جاؤں، وہ جادوگر بھی میرا دین دھرم کھینچ لے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اب وہ بڑھیا
یہ سوچتی ہے، تدبیر کرتی ہے، کیوں نہ اچھا ہو کہ یہ مکہ ہی چھوڑ دیا جائے، ہجرت کر جاؤں، نہ ادھر ہوں گی نہ اس سے واسطہ پڑے گا۔ اب وہ سامان اکٹھا کرتی ہے، بوری باندھتی ہے، وہ بوری لے کر جو ہے وہ گھر کے باہر جب بیٹھتی ہے تو وزن بہت زیادہ ہے، اس سے اٹھ نہیں پاتا۔ اتنے میں وہاں سے گزر آمینہ کے لال، خسرو خوباں، شہنشاہ حسینہ، سیاح لا مکاں، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے۔ میرے آقا جب دیکھتے ہیں اماں پریشان ہے، حضور فرماتے ہیں اماں کیا ہوا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی بھتیجے میں کہیں جا رہی ہوں، ہجرت کر کے جا رہی ہوں، یہ سامان بڑا وزنی ہے، کتنا اچھا ہوگا کہ تم یہ اٹھا کر میرے کندھے پر رکھ دو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ جب اٹھاتے ہیں نا تو وزن بہت زیادہ ہے، میرے آقا اپنے کندھے پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا آؤ، جہاں تک جانا ہے میں تمہیں چھوڑ کر آ جاتا۔ اب رستے میں حضور پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا، اماں خیر سے جا رہی ہو؟ تو اماں اب کیا کہتی ہے؟ اماں کہتی ہے ہاں بھتیجے میں نے سنا ہے مکے میں ایک جادوگر آگے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا دین دھرم وہ کھینچ کر لے جاتا ہے، تو میں اس سے بچ کر جا رہی ہوں، میں ہجرت کر رہی ہوں، میں تو بتوں کی وفادار ہوں، پوری زندگی میں نے بت پرستی کی ہے، تو اب میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ حضور خاموشی سے مسکراتے جا رہے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے، حضور نے، میرے آقا نے مسکراتے ہوئے میرے آقا چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ جب پہنچے تو بڑھیا کہنے لگی بھتیجے بس یہی جگہ ہے، یہی چھوڑ دو، آگے میں چلی جاؤں گی۔ حضور نے سامان اتارا، حضور جانے لگے، اجازت لینے لگے، وہ بڑھیا کہنے لگی بھتیجے جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کیوں میں جب اس شہر کو الوداع کر رہی ہوں، ہجرت کر کے جا رہی ہوں، جہاں پر جاؤں گی تو وہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ خیر سے ہجرت کر آئی ہو، تو میں انہیں بتاؤں گی کہ ایک جادوگر تھا، اس کے ڈر سے میں آ گئی ہوں، تو لہٰذا اس لیے میں بچ کر نکلی ہوں۔ تو بھتیجے ساتھ ساتھ میں تمہارا ذکر بھی کر دوں گی کہ وہاں پر تو ایک حسین و جمیل نوجوان با اخلاق اتنا پیارا سوہنا نوجوان بھی ملا تھا کہ جس نے میرے ساتھ اتنی محبت کی، تو بھتیجے لہٰذا اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ تو میرے آقا مسکرانے لگے، فرمانے لگے اے بڑھیا، جس جادوگر سے تم بچ کر نکلی تھی وہی جادوگر جس کو دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، وہ محمد تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں وہی انسان ہوں، وہی اللہ کا بندہ ہوں جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی ہیں وہ جس کو جادوگر کہا جاتا ہے؟ حضور فرمانے لگے ہاں میں ہی وہ محمد ہوں۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی پھر اے بھتیجے، اے محمد عربی، تمہارا جادو مجھ پر چل گیا، میں تک کے ادامہ تیری مرید ہو گئی۔ حضرات ذی وقار، حضور کی سیرت مبارکہ کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے کامل و اکمل، ہماری زندگی کے لیے وہ ایک لائحہ عمل ہے۔ ہماری زندگی میں حسن جو ہے حضور کی سیرت کو اپنانے سے پیدا ہوگا۔ آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، جب ہم جو ہے اپنے آپ سے غافل ہو گئے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت سے غافل ہو گئے، وہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آج اس دنیا میں، اس پرفتن دور میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ تو آئیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے حضور کی محبت کا پیغام عام کیجئے، حضور سے محبت کیجئے۔ اقبال نے حضرت انسان کو بہت جھنجھوڑا، بہت پکارا، بہت کہا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے پروگرام اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔